اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کے ہر ذرے کو خدا پاک کر دے گا، گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین دو ورنہ، گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین دو ورنہ، لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ راہ کر دے گا۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہندوستانی بھائیوں، آج ہندوستان کے عظیم الشان یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے ہمیں جس عنوان پر لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ حضرات، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم جب سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیجے کی غلامی سے چھڑانے اور آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ حضرات، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی میں 51 لاکھ علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی لاش لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 21 لاکھ علماء نے جنگ شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کے برہنہ کر کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردن کٹوا دی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا، اگر انہیں یہ
یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ اسی ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچوں اور بچوں پر گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے کو دہشت گردی کا انعام دیا جائے گا، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، بابری مسجد کی مسمار کرنے اور رام مندر کی تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کے خطاب سے نوازا جائے گا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں ان غداروں اور چوروں حکومت کے لیے نہ دیتے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان اندھے حکمرانوں سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان غدار حکمرانوں سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان جاہل سیاست دانوں سے، کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا یہی آزادی ہے؟ کیا یہ کیسا ملک ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ کیا یہ جمہوریت کا پھول نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستوری آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ کہ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں سے وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو میں ان غداروں اور ایوانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتی ہوں کہ تم نئے قانون اور سنویدھان کے قانون کو بدل کر مسلمان کو پریشان کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، مسلمانوں نے جس طرح انگریز کو اس ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور انہیں حکومت دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، ہم بھی اسی کے اولاد ہیں۔ اگر اس ہندوستان کی آئین کو بدل کر مسلمان کو پریشان کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ہم اپنی جان ہندوستان میں پانی کی طرف بہا دیں گے۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر ہندوستان کی سنویدھان اور آئین کو مسلمانوں کے خلاف کبھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، آج جدھر بھی دیکھو مسلمانوں کے اوپر وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے وفاداری کی ثبوتیں مانگی جا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ہندوستان میں کیا حق ہے۔ تو میں غداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان فرقہ پرست طاقتوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفات تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفات تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، خود وقت بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ میرے دوستو، یہ فرقہ پرست طاقتیں کبھی بھی اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے، کبھی بھی اس ملک سے انگریزوں کو نہیں بھگا سکتے تھے، انہوں نے تو ہر دور میں اس ملک کے انگریزوں کی چاپلوسی کی ہے۔ یاد رکھو، ہندو فرقہ پرست طاقتوں اور وطن کے غداروں کو میں بھگا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہمارا حق ہے اس ملک پر، ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے، ہم نے اس ملک کو آباد کیا ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی ہے، ہم نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا ہے۔ اور جس طرح تم مسلمانوں کو پریشان کر کے طرح طرح کے قانون لا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی کبھی گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم بھی وہی قاسم ملکی کے اولاد ہیں، ہم بھی وہی حضرت مولانا حسین احمد گنجی کے صاحبزادے ہیں کہ انگریزوں سے ٹکرائیں گے، انگریزوں کو بھگائیں گے، ملک کے غدار لوگوں کو ہندوستان سے نکال کر اور سب گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، مگر ہم کبھی بھی آئین کے قانون کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، وفاداری کے ساتھ اس ملک کی فرض کو نبھائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم سادگی پھیلائیں گے۔ اب میں آخری بات
آپ لوگوں تک یہ پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست اور انتہا پسند جنوبی حضرات سن 1857 عیسوی کا انقلاب بھول گئے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ سن 1857 عیسوی کا انقلاب مسلمانوں ہی نے برپا کیا تھا۔ تحریک ریشمی رومان کا بانی کون تھا؟ ان فسادیوں سے پوچھو عزیز مالکہ کون تھا؟ اور الہلال کے ذریعے انگریزوں سے ٹکرانے والا کون تھا؟ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ اور ان سے یہ پوچھو جنہوں نے آزاد ہندوستان کے سرفروشوں اور حریت کے متوالوں کو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے سر کرنا واسطے قاتل میں ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ مسلمانوں، آج ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستان کے عوام الناس اور ہندوؤں سے کئی زیادہ ہماری قربانیاں موجود ہیں، اور ہم کو غدار کہا جاتا ہے۔ قرآن چوروں اور حکومتوں کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں حکومت کی گڑی ہے۔ اگر تم ہندوستان کی شان میں چاہتے ہو تو جمہوریت کا ہمیں پورا حق دو، مذہبی آزادی دو، ہمیں پورا حق دے کر ہمارے حقوق سے ہمیں دستبردار کر دیجیے۔ اگر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اگر ہمارے نوجوانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہاری طاقتیں ہوا میں اڑ جائے گی، تمہاری حکومت کے پاس سے اڑ جائیں گے، اور جس طرح آج تم ہندوستان کے دربار قانون لا کر ہندوستان کے عواموں میں جھڑک جھگڑا ہے، آج دیکھو روڈ پر ہندو سکھ مسلمان سب بھی کرتے اس کالے قانون کی ووٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اتنی سی ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ضرور ہوگی چراغ جلائے رکھنا، لہو دے کر جس ترنگے کی حفاظت کی ہوگی، لہو دے کر جس ترنگے کی حفاظت کی ہم نے اس ترنگے کو سدا چھت پہ لگائے رکھنا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔